آج ہم نے سورہ المائدہ سے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ میں بہت کثرت کے ساتھ اہل ایمان کو کچھ احکامات دیے ہیں، اور یہ احکامات حتمی ہیں چونکہ یہ سورت بھی آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اسی صورت میں تکمیل دین، تکمیل اسلام کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آخری دور کے اندر نازل ہونے والی یہ صورت جتنے بھی جملہ احکامات بچے ہوئے تھے ان سب پر محیط ہے، وہ سارے ہی تقریباً اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس صورت میں کثرت سے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ملیں گے، کیونکہ آخری صورت ہے اور جو احکامات بچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں نازل فرما دیے، اور بار بار آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ملیں گے۔ تو یہاں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک نہایت ہی اہم معاشرتی جو رویہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کچھ مسائل ہمارے انفرادی ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل ہمارے اجتماعی ہوتے ہیں، سوسائٹی کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اجتماعی مسائل وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور معاشرے کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر وہ ان کے اوپر نکیر نہ کی جائے، ان کو ختم نہ کیا جائے اور ان کا نوٹس نہ لیا جائے تو وہ مسائل انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک انتہائی اہم معاشرتی مسئلہ جسے عصبیت کہا جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں، یعنی آیت نمبر 8 کے اندر اس کا بیان فرمایا ہے۔ عصبیت کیا ہے؟ خواہ مخواہ اپنی پارٹی، خواہ مخواہ اپنی برادری، اور خواہ مخواہ وہ اگرچہ غلطی کیوں نہ ہو بس ان کے ساتھ لگے رہنا ہے، ان کے ہر صحیح کو تو صحیح کہنا ہی ہے، ان کے ہر غلط کو بھی صحیح کہنا شروع کر دینا ہے، اور ان کی زیادتی کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا بلکہ ناحق ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ برادری ہو، وہ پارٹی ہو، وہ جماعت ہو، وہ خاندان، کنبہ قبیلہ ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ ناجائز ناحق کسی کا ساتھ دینا، اسے عصبیت کہا جاتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر عصبیت ہو وہاں عدل و انصاف قائم نہیں رہ سکتا۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین خوب قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں سے پریشرائز ہو کر نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ لوگ تو تمہیں ڈرائیں گے، دمکائیں گے اور تمہیں کھینچیں گے اپنی طرف کہ ناحق ہمارا ساتھ دو، لیکن ان کو تم نے معزز نہیں سمجھنا۔ معزز سمجھنا ہے تو کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ انصاف کی خاطر۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ مجرم بنا دے تم کو، نہ مجرم بنا دے تم کو۔ یجرمن، اس کا مادہ اگر نکالیں تو وہ جیم را اور میم ہے، اور جیم را اور میم سے کیا بنتا ہے؟ جرم، اور مجرم بھی اسی سے بنتا ہے۔ مادہ اس کا بھی کیا ہے؟ جیم را اور میم ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ بنا دے تم کو مجرم، اور دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ بھی ہے
اور نہ اکسائے تم کو شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی علی اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کرو، یعنی عدل سے ہٹنے پر کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے، کسی قوم کی دشمنی میں آ کر تم حق کو چھوڑنے، عدل و انصاف کو چھوڑنے کے مجرم نہ بن جانا، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، پوری طرح باخبر ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، کیوں کر رہے ہو، کن بنیادوں پر کر رہے ہو، کس وجہ سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر بچ کے حق کا ساتھ دو۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اب لوگ تو برے نتائج سے ڈراتے ہیں، اچھا ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے تو ہم حقہ پانی بند کر دیں گے، ہم آنا جانا ختم کر دیں گے، ڈراتے ہیں نا لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، حق کا ساتھ دیا، انصاف کو قائم رکھا، گواہی دی تو اللہ کے لیے، اور اسی طرح سے جو حق تھا اس کے اوپر قائم رہے، مخالفتوں کو نہیں دیکھا، لوگوں کے ڈراووں کو نہیں دیکھا، لوگوں کے پریشر کو نہیں دیکھا کہ اچھا چلو ہوا کا رخ دیکھ کر بدلنا شروع نہیں کیا، بلکہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، عظیم بخشش، مغفرۃ، عظیم بخشش، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، توجہ کریں بھائی، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، بھڑکتی ہوئی، اصحاب الجحیم، وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ محترم بھائیو، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ جو اللہ کی ان باتوں کو مان کر حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا ہے، اجر عظیم ہے، عظیم بخشش ہے، اور جو اللہ کی آیات کو پس پش ڈال کر ناحق اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، عصبیت کو اختیار کرے گا اور حق کو چھوڑ دے گا، فرمایا اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، کھڑے ہونے والے، قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے بن کر، بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ولا یجرمنکم، اور نہ مجرم بنا دے تمہیں، شنآن قوم، دشمنی کسی قوم کی، علی اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ واجر عظیم، بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر، عظیم بخشش اور عظیم اجر۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے ہمارے لیے کہ مسلمان ہونے کا، کلمہ پڑھنے کا فائدہ تب ہی ہے جب تم ہر حال میں اور ہر وقت، ہر موقع پر
صرف اور صرف اللہ کی مانو، صرف اور صرف اللہ کی مانو۔ اور اگر چند باتوں میں اللہ کی مان لی اور چند باتوں میں اپنی یا برادری کی یا پارٹی کی چلانی ہے تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم محترم بھائیوں بزدل اتنے ہیں کہ ہم چند بندوں کی ناراضی مول نہیں دے سکتے۔ کتنے ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جو اس کے سراسر اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، اور کرتے کس بنیاد پر ہیں؟ پیڑا پرا ناراض ہو جانے میں۔ کتنی اللہ کی نافرمانی والے کام ہم اس بنیاد پر کر جاتے ہیں کہ عزیز و اقارب خوش ہو جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کی ناراضی ہم سے صحیح نہیں جاتی۔ اور دلیر ہم اتنے ہیں، بہادر اتنے ہیں کہ ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں اور اس کی ناراضی سے قطعاً نہیں ڈرتے، ذرا بھی اس کی ناراضی سے ہم نہیں ڈرتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ توجہ رکھیں بھائی، بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہماری بزدلی کا عالم اور ہماری بہادری کا عالم وہ بالکل افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات سمجھائی ہے کہ نہ تو ویلیو برادری کی ہے، نہ ہی ویلیو جماعت کی ہے، نہ ہی ویلیو گروہ اور فرقے کی ہے، ویلیو ہے تو اللہ کے احکامات کی ہے۔ اور جو اللہ کے احکامات کو ترجیح دے گا، کیا خیال ہے اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی عزت میں اضافہ کرے گا، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، سب کچھ سہ رہا ہے، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ کے لیے سہے گا اور جو اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے نا، وہ لوگوں کی مخالفت مول لے رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے کہ یہ تو فلاں ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا، اس کو تو جناب برادری کا پاس نہیں ہے، اس کو تو قبیلے کی شان کا اور عزت کا خیال نہیں ہے۔ بھئی قبیلے کی عزت اللہ کی عزت سے بڑی ہے، خاندان کی عزت اللہ کی عزت سے بڑی ہے، یعنی برادری کی عزت یا برادری کا ناک۔ تو یاد رکھیے محترم بھائیو، یہ ساری چیزیں اللہ نے صرف اور صرف پہچان کے لیے دی ہیں، حق اور انصاف کا خون کرنے کے لیے نہیں دی، انصاف کا عدل کا خون کرنے کے لیے نہیں دی۔ جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کا صحیح استعمال کرے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو اب یہ روٹین بن چکی ہے کہ ہمارے کنبے قبیلے، ہمارے برادری کا کوئی بھی بندہ، وہ اگرچہ ناحق بھی ہے لیکن ہم نے کیا ہے؟ اس کا ساتھ دینا ہے۔ کرپٹ ہے تو تب بھی اسی کا ساتھ ہم نے دینا، ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کردار وائز، کریکٹر وائز وہ کیسا ہے، بس ہمارے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے، یہ فلاں برادری ہے تو بس اب اس فلاں برادری کے اندر جو مرضی ہوتا رہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور جس دور کے اندر یہ آیات نازل ہوئی اس وقت دو ہی بڑی برادریاں تھیں، ایک ایمان والوں کی برادری تھی، ایک اللہ کے دشمنوں کی برادری تھی۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو اس دور کے تناظر میں اس آیت کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہہ رہا ہے نا کہ جو تمہارے مخالف ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، ان کی دشمنی میں آ کر بھی کسی حق بات کا انکار نہ کرنا، کسی حق بات کا انکار نہ کرنا، حالانکہ وہ ہیں کون؟ وہ دشمن ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو برادری سسٹم چل رہا ہے، ہمارے ہاں جو پارٹی سسٹم چل رہا ہے، یہ کوئی غیر مسلم اور کافر کی، مسلمان کی جو جنگ نہیں ہے، یہ تو سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ ہم اس میں اس آیت کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں آ کر تم عصبیت کو اختیار نہ کرنا، عدل و انصاف کو نہ چھوڑنا۔ ایمان والے کافروں کے بارے میں بھی حق اور انصاف کو نہیں چھوڑ سکتے، تو آپس کے اندر سارے کلمہ پڑھنے والے وہ اپنے دلوں کے اندر بغض رکھ کے اور اپنے دلوں کے اندر جناب ایک دوسرے کے خلاف حسد رکھ کے، ایک دوسرے کے خلاف برائی رکھ کے، اور ایک دوسرے سے منہ موڑ کر کھڑے ہو جائیں اور نہ حق ساتھ دیں اپنے کنبے قبیلے کا، اپنی برادری کا یا اپنی پارٹی کا، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ یاد رکھو، عدل کس سے کام لوگے؟ انصاف سے کام لوگے، حق کی بات کہو گے تو یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، تمہیں تقویٰ کی طرف لے کر جائے گی، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور تقویٰ ہی تو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو تقویٰ ہی تو چاہیے دلوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ صورتوں کو دیکھتا ہے
اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنا قد کاٹ والا ہے، یہ جناب بڑا خوبصورت لمبا چوڑا جوان ہے، ہاں جی اس کے جناب چہرے کے اوپر سرخی بڑی ہے، ہاں جی بڑا گول مٹول چہرہ ہے اس کا، آنکھیں بڑی بڑی ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ نہیں کرتا۔ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور دل اور اعمال اگر صحیح ہوں، درست ہوں، تو وہ رنگ کا کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ قوم قبیلے کا ماڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ چلتا زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ آسمانوں میں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار تقوی کا، پرہیزگاری کا اور دینداری کا، اعمال صالح اور ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور آخری 2 آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے ایمان کا، عمل صالح کا، اور یہ عمومی انعامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دی، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر ذکر کیے ہیں عمومی انعامات ایمان اور عمل صالح کے، لیکن یہاں پر جس سینیریو میں یہ بات ہو رہی ہے یہ خصوصی انعامات ہیں کہ حق کا ساتھ دو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم بخشش اور عظیم اجر کے مستحق پاؤ گے، اور اگر حق کا ساتھ چھوڑو گے تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ تمہارا مقدر ہوگا، ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان خصوصی انعامات کا ہمیں مستحق بنا دے، اور ہر اس کام سے ہمیں محفوظ فرمائے جو اللہ کے غضب کی طرف ہمیں لے کر جانے والے ہیں۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئی تو پوچھ لیجئے۔